انسان کا غرور کب ٹوٹتا ہے؟ اللہ نے قوم بنی اسرائیل کا غرور کیسے توڑا اور آیات الہی سے غفلت کا انجام کیا ہوتا ہے، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ قرآنی سفر میں آپ تمام قرآنی دوستوں کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارک اعراف کی مزید 3 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون۔ اور جب کبھی ان پر کوئی عذاب نازل ہوتا تو کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جس کا اس نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے، اگر تم نے یہ عذاب ہم سے ٹلوا دیا تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ تو جب ہم وہ عذاب ایک مقررہ مدت تک ہٹا دیتے جس تک وہ بہرحال پہنچنے والے تھے تو وہ اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیتے۔ تو ہم نے ان 2 آیتوں کی تلاوت اور ترجمے کو سن لیا ہے۔ اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان 2 آیتوں کے ذیل میں کیا نکات بیان کیے گئے ہیں۔ نکات نکثا کے معنی ہے بٹی ہوئی رسی کو کھولنا۔ بعد میں اس لفظ کا اطلاق عہد شکنی پر ہونے لگا۔ اس آیت میں اجلن سے مراد ممکن ہے وہ مدت ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں مہلت کے طور پر دیا کرتے تھے کہ مثلا فلاں دن یا فلاں وقت عذاب برطرف ہو جائے گا، تاکہ انہیں اچھی طرح یہ یقین ہو جائے کہ یہ خدائی سزا ہے، کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مراد بھی ہو کہ یہ ضدی اور ہر دھرم قوم آخرکار خداوند عالم کے حتمی قہر و غضب کا شکار ہو کر رہے گی، لیکن اس حتمی اور یقینی مقرر کردہ مدت کے پہنچنے اور دریا میں غرق ہونے سے پہلے وقتی طور پر ان سے عذاب کو اٹھا لیا گیا ہے۔ یہاں عہد سے مراد یا جناب موسیٰ کی دعا کا قبول ہونا ہے یا اس سے مراد ان کا مقام نبوت و رسالت ہے۔ تفسیر نمونہ۔ تو یہ تھے ان 2 آیتوں کے نکات، اور اب بڑھتے ہیں ان 2 آیتوں کے پیغامات کی طرف اور اس سے کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، ضرورت اور پریشانی انسان کے غرور کو توڑ دیتی ہے۔ آنچه شیران را کند رو به مزاج، احتیاج است احتیاج است احتیاج۔ جو شیروں کو سدھا دے یعنی ان کی تربیت کر دے وہ ضرورت ہے ضرورت ہے ضرورت۔ نمبر 2، کافر بھی اولیاء خدا کے ساتھ توسل کے ذریعے ہی کچھ پاتے تھے۔ نمبر 3، فرعونی بھی ایسے خدا پر ایمان رکھتے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کام آتا تھا، ہر مشکل میں ان کی سنتا تھا۔ نمبر 4، رحمت خدا کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور مصائب کو دور کرنے اور سختیوں کو ختم کرنے کے لیے دعا سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ نمبر 5، انسانوں کو آزاد کرنا انبیاء کی رسالت میں سے ہے۔ نمبر 6، عذاب و قہر الہی کو دور کر دینا صرف اسی کے قدرت میں ہے۔ نمبر 7، لوگوں کے ایسے وعدوں پر کچھ خاص یقین نہیں کرنا چاہیے جو ضرورت اور مجبوری کی حالت میں کیے جاتے ہیں۔ نمبر 8، عام طور پر انسان اس وقت سرکشی پر اترتا ہے جب وہ رفاہ اور آسائش کی حالت میں ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک اور جگہ پڑھتے ہیں ان الانسان لیطغی،
الراہ استغنا، جب انسان خود کو تونگر سمجھنے لگتا ہے تو سرکشی پر اتر آتا ہے۔ نمبر 9، خوشگوار واقعات اور ناخوشگوار حوادث کی اس کائنات میں ایک مدت معین ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 136 کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کے تلاوت اور ترجمے کو۔ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ تب ہم نے ان سے اس طرح انتقام لیا کہ انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ وہ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کی طرف سے غفلت برتتے تھے۔ تو یہ تھی آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کا خوبصورت سا ترجمہ۔ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کیا نکات بیان کیے گئے ہیں۔ نکات: انتقام کے معنی کینہ پروری نہیں بلکہ سزا اور عذاب ہے۔ یم قدیم مصر میں نہر اور دریا کو کہتے تھے۔ چونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور فرعونیوں کے غرق ہونے کا تعلق مصر سے ہے، لہٰذا وہی پرانی لغت کو قرآن میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تفسیر نمونہ: آن گذشت از نیل با یاران چوبر وین بخاری گشت در رودا بغر۔ موسیٰ اپنے ساتھیوں سمیت دریائے نیل سے ایسے گزر گئے جیسے بجلی گزرتی ہے، لیکن فرعون بڑی ذلت اور خاری کے ساتھ دریائے نیل کے پانی میں غرق ہو گیا۔ ناظران بے بینند با چشم شہود کہ آن کجا رفت ان کجا ماند از جہود۔ دیکھنے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ موسیٰ کہاں پر جا پہنچے اور فرعون نافرمانی اور ضد کر کے کہاں رہ گیا۔ تو ناظرین، ہم نے اس آیت کے نکات سے واقفیت حاصل کر لی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اس آیت کے پیغامات کی طرف اور اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے انتقام کی طرف متوجہ رہنے سے انسان کو یاد رہتا ہے اور گناہوں کو ترک کر دینے کا راستہ نکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین بھی ہے، بہت مہربان بھی اور انتقام لینے والا بھی ہے۔ نمبر 2، ہماری تقدیر، ناخوشگواریوں اور بلاؤں کی اصل وجہ خود ہمارے ہی ہاتھ میں ہے۔ نمبر 3، خدا کی نشانیوں سے غفلت برتنے کا بھاری کفارہ دینا پڑتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب انسان مجبور ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے تو اس کا غرور ٹوٹ جاتا ہے۔ جناب موسیٰ کے سامنے قوم بنی اسرائیل کا غرور کچھ اسی طرح توڑ ڈالا گیا، کیونکہ وہ اللہ کے عذاب کو دیکھتے تھے، پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس کے منکر ہو جاتے تھے۔ جیسے ہی عذاب ٹلتا تھا وہ اس کا انکار کر بیٹھتے تھے۔ اللہ نے انہیں ڈبو کر ان کا غرور توڑ ڈالا۔ تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی اور قرآن سمجھیں بھی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔